ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے انسان دوستی۔ ایسی دنیا میں کہ جہاں بیشتر لوگ خوف اور غصے کو بیدار کرنے میں مصروف رہتے ہیں، شاید انسان دوستی سے بڑھ کر اہم کوئی اور انسانی خوبی نہیں۔ یہ نہ صرف دنیا میں موجود خوف اور غصے کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ خود ہمارے لیے بھی ایک صحت مند اور خوش زندگی کا باعث بنتی ہے۔ انسان دوستی سے میری مراد ہے دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنا، خود اپنے آپ کو ان کی جگہ پر محسوس کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ انسان دوست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو سننا جانتے ہوں، آپ دوسروں کے نقطۂ نظر میں سچی دلچسپی رکھتے ہوں۔ اگر کوئی آپ سے مخاطب ہو اور آپ اس دوران کچھ اضطراری حرکتوں میں مصروف رہیں یا دل ہی دل میں کوئی اور بات سوچ رہے ہوں، تو یہ صورتحال گفتگو کرنے والے پر بالکل واضح ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھیں اور آپ کی جسمانی بولی صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ متوجہ ہیں یا نہیں۔ سننے سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، اس کے جذبات کا احترام کریں اور اپنے رویے میں اس بات کا اظہار کریں کہ آپ نے اس کے نقطۂ نظر کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا ہے۔ پھر دوسری بات ہے اعتماد اور خوش دلی سے گفتگو کرنا۔ انسان دوستی دو طرفہ عمل ہے۔ جب آپ دوسرے کی بات سنتے ہیں اور پرخلوص انداز میں اپنے اندرونی جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ عمل ایک درمیانی پل کا کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ ایسا انہی لوگوں کے سامنے کریں گے جن پر آپ کو اعتماد ہے اور جو آپ کے لیے جذباتی طور پر اہم ہیں۔ وہ لوگ جن سے آپ دوستی یا تعلق قائم کرنا چاہیں، ان کے لیے ان جذبات کا اظہار اپنی حرکات و سکنات سے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں اپنے مریضوں کو تسلی دیتے ہوئے اگر صورتحال مناسب ہو تو ان کا شانہ یا ان کا ہاتھ تھامنے سے گریز نہیں کرتا۔ انسان دوست ہونے کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ نہ صرف ہم اپنی اندرونی کیفیات سے بخوبی واقف ہوں بلکہ اپنے بیرونی ماحول سے بھی۔ ہمارے ماحول میں موجود آوازیں، خوشبوئیں، مناظر اور دیگر موجود لوگوں کے جذبات ہمیں انتہائی اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ زندگی کی یہ درست ذہنی تصویر ہمارے ذہنی ماحول اور ہمارے رویے کو انسان دوست بناتے ہیں۔ ایک انسان دوست دوسروں کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے گریز کرتا ہے۔ ہم سب تبدیل ہوتی ہوئی حقیقت ہیں اور ہم سب میں بہتری کی گنجائش ضرور موجود رہتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعصبات سے دور رہیں۔ رنگ، نسل، مذہب، عقیدہ اور زبان کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان دوستی کی راہ میں حائل ہو جائے اور ہم اپنے ذہنی تعصبات کے باعث انسان دوستی کی خوشی سے محروم رہ جائیں۔ اگر ہم ایک مددگار رویہ رکھتے ہیں، اگر ہمارے سوچنے کا انداز مثبت ہے، ہمارا انداز گفتگو تعمیری ہے، تو بہت سے لوگ خود بخود ہم سے قریب ہونے لگتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو ذہنی نشو و نما کے لیے مواقع فراہم کرنا، ان کی آرزوؤں میں شریک سفر ہونا انسان دوستی کی علامت ہے۔ اگر ہم نئے لوگوں میں، نئی صورتحال میں، نئی دنیاؤں میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہتے ہیں، ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو گویا ہم انسان دوستی کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک مخصوص طرز فکر اور عقیدے پر اصرار کرتے ہیں تو گویا ہم نے خود اپنی ذہنی ترقی کے راستے مسدود کر لیے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے سماج اور معاشرے میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کی فلاح و بہبود میں حصہ بٹاتے ہیں، ایک شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں
اور حال میں کیے گئے اپنے عمل کو مستقبل سے جوڑ سکتے ہیں اور خود اپنے ذہنی تعصبات کے خلاف سوال اٹھا سکتے ہیں، وہ انسان دوستی کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ ہماری پرواز خیال اگر صرف ہماری ذاتی آرزوؤں اور خواہشوں تک محدود ہے تو یہ بات انتہائی افسوسناک ہے، لیکن اگر ہم ارد گرد بسنے والوں اور اپنی موجود دنیا سے اپنے تعلق کو جوڑ سکتے ہیں اور اس کی بہتری میں حصہ بٹا سکتے ہیں تو یہ بات ہمیں خود بھی مسرت بہم پہنچائے گی، ہمیں صحت مند رکھے گی۔ اپنے خاندان کے افراد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد بسنے والوں کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو اہم سمجھیے، انہیں وہ توجہ اور محبت فراہم کیجیے جس کے وہ حقدار ہیں، اور یقین مانیے ایسا کرنے میں آپ کو وہ محبت اور احترام حاصل ہوگا کہ جس کے آپ صحیح معنوں میں حقدار ہیں۔ اپنی صحت اور خوشیوں کا خیال رکھیے۔ اب آپ سے اجازت۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔